الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارا موضوع ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں شفا مل چکی ہے یا ہم شفا کی طرف گامزن ہیں۔ آج کا ہمارا یہ موضوع ہے اور بہت اہم موضوع ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا علاج جو ہے وہ صحیح ہو رہا ہے اور ہمیں اس میں یہ فائدہ ہو رہا ہے، یہ فائدہ ہو رہا ہے، اور ہمارے علاج میں جو چیزیں ہیں وہ صحیح طریقے سے، پراپر طریقے سے وہ کمپلیٹ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی۔ تو اس چیز کے اوپر آج ہمارا احاطہ رہے گا، مکمل سنیے گا اس کو، اور اس کے بعد اپنے نیچے کمنٹس جو ہے نا وہ ضرور لکھا کریں، کمنٹس ضرور دیا کریں تاکہ ویڈیو کی جو اسٹرینتھ ہے وہ مضبوط ہو، اور اس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیا کریں۔ سبسکرائب تو آپ ویسے ہی کر دیتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو آتے ہیں ہمارے موضوع کی طرف۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو فَهُوَ يَشْفِينِ، وہی ہے جو مجھے شفا دینے والا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا کے اندر موجود تمام تر اسباب اختیار کرنے کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے حلال، یعنی اسباب اختیار کرنے کے بعد، بیماری سے لڑنے کے بعد جو شفا من عند اللہ ہے، شفا من الانسان نہیں ہے۔ کسی انسان کی طرف شفا کا کوئی تعلق نہیں ہے اور کوئی انسان کسی کو شفا نہیں دے سکتا ہے۔ اور سب سے پہلی چیز، جب یہ عقیدہ آپ کا مضبوط ہوگا تو آپ رقیہ، دعا، علاج، قرآن کریم کی تلاوت، عبادات، ان تمام چیزوں میں اپنے آپ کو پختہ کریں گے، اپنے آپ کو مضبوط کریں گے، اور یعنی پورے یقین کے ساتھ پھر آپ آگے قدم بڑھائیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے وہ شفا کے اسباب اللہ تعالیٰ آپ کے پیدا کرتا چلا جائے گا۔ کیا شفا جو ہے وہ صرف ایک ہی چیز کا نام ہے کہ آپ جس بیماری میں داخل ہوئے اور اس میں سے آپ نکل گئے، یا وہ بیماری آپ کی ختم ہوگی تو اس کا مطلب شفا حاصل ہو گئی؟ شفا کئی چیزوں کا نام ہے، شفا کئی چیزوں کا نام ہے۔ سب سے پہلے کہ انسان کسی مرض میں مبتلا ہوا، اللہ نے اس کو اس بیماری میں مبتلا کیا، اس کے بعد اسباب اس نے اختیار کیے، دوائی ہے، میڈیکیشن ہے، ہومیوپیتھی ہے، ایلوپیتھی ہے، حکمت ہے، رقیہ ہے، کچھ بھی حلال اسباب اس نے اختیار کیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس میں سے نکال دیا، اس کی بیماری ٹھیک ہو گئی۔ ایک ہے کسی انسان کا غم میں مبتلا ہو جانا، کسی تکلیف میں مبتلا ہو جانا، کسی ایسی صورت میں مبتلا ہو جانا جو اس کی یعنی جسمانی اور ذہنی صحت کو بہت برے طریقے سے اس کو ڈیمیج کر رہی ہو، اور اس کے دل میں راحت اور سکون کا پیدا ہو جانا، یہ بھی بیماری سے شفا کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح کوئی انسان اگر کسی بھی اس میں مبتلا ہے کہ کیا ہوا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی انسان کسی ایسے معاملے میں گرفتار ہو گیا، مثال کے طور پہ کوئی جرم کر لیا اس نے، اور اس کے بعد وہ عدالت، کیسز، مسائل اور کیسز میں مبتلا ہو گیا، تو سبحان اللہ، اللہ نے اس میں سے اس کو نکال دیا تو وہ بھی شفا ہے۔ اسی طرح کوئی انسان کسی ایسے عمل میں گرفتار ہو گیا جس سے اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اب میرے سامنے اندھیرا ہے۔ فار ایگزامپل کہ کوئی ایک مقروض ہے، بہت قرض چڑھ گیا اس کے اوپر، اور وہ مسلسل اس قرض کی کیفیت اور اس بیماری کو سوچتے ہوئے اس ابتلا میں چلا گیا، اللہ نے اس کے قرض اتارنے کے راستے ہموار کیے، تو یہ بھی ایک شفا کا معنی ہے۔ اب جس شفا کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے الشفاء من المرض الجان والسحر والعین والحسد، یعنی حسد، نظر بد، جادو اور جنات کی بیماری سے شفا کے جو علامات ہیں وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو اس انسان کا چہرے کا جو رنگت ہے وہ بدلنا شروع ہو جائے گی، یعنی پورے جسم کی رنگت اس کی بدلنا شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد اس بندے کو
اوور تھنکنگ کے جو مسائل اس کے ساتھ رہے ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کا توکل اور یقین کی کیفیت جو ہے وہ عام روٹین میں جب وہ بیمار تھا تو اس میں وہ مبتلا تھا تو اس میں وہ کیفیات اس کی ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. یعنی توکل اور یقین کی کیفیت اس کی مضبوط ہو جائے گی، اوور تھنکنگ کی کیفیت اس کی ختم ہو جائے گی. نمبر 2. نمبر 3 اس کی علامت سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ ایک پرسکون اور راحت کی نیند لینا شروع کر دے گا. اس کا جسم اور دماغ بیک وقت سویا کریں گے، نہ کہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں دماغ جاگ رہا ہو اور جسم سو رہا ہو. تو یہ کیفیات یا بیماری کی علامت ہیں جس میں انسان کی نیند بہت کچی ہو اور ایک دم سے وہ اٹھ جائے اور ہڑبڑا کے اٹھ جانا. یہ تو ایک بیماری کی کیفیت ہے، لیکن اس انسان کی اس کیفیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی جو ہے نا وہ اس کے لیے خیر رکھی ہے، جس کو بغیر دوائیوں کے نیند آنا شروع ہو جائے. اور خوابوں کے ذریعے سے اس کو کچھ علامات آنا شروع ہو جائیں گی، جیسا کہ بہت زیادہ سفید رنگ کا پانی دیکھنا، ہرے بھرے کھیت اور کھلیان دیکھنا، صحت مند جانوروں کو دیکھنا، حلال جانوروں کو دیکھنا. اسی طرح صحت مند اپنے آپ کو خواب میں صحت مند دیکھنا. اسی طرح زمزم کا پانی پینا خوابوں میں. اور اپنے اقارب کو، خاص طور پہ اقارب کو یعنی قریبی رشتہ داروں کو، اس کو دیکھنا کہ وہ کھانا کھلا رہا ہے خواب میں، یا ان کے لیے کوئی خیر کا عمل کر رہا ہے، کوئی بھلائی کر رہا ہے ان کے لیے. تو یہ عمل بھی ایک علامت ہے شفا کی. اگر وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ صدقہ بہت زیادہ کرنے لگ گیا ہے، لوگوں کے اوپر خیر بہت زیادہ کرنے لگ گیا ہے، تو بھی یہ اس کی ایک علامت ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج، اپنے مریضوں کا علاج، یا اپنے مرض کا علاج تم صدقے سے کرو. تو یہ ایک علامت ہے بیماری سے شفا کی. اور اسی طرح اور اپنی اہل کے ساتھ، جو کہ بیماری کی حالت میں اس کا رویہ بالکل مختلف تھا، تو اس کا رویہ بالکل مناسب ہو جائے اور اپنے اہل کے ساتھ بہترین انداز میں وہ معاملہ شروع کر دے، تو یہ بھی بیماری سے شفا کی علامت ہے. اور پھر اس کے بعد اذکار، دعائیں اور عبادات، نمازوں کی اس کی روٹین، ان سب چیزوں کے اوپر وہ دوام حاصل کر لے، پختہ ہو جائے، اور خیر کے کاموں کی طرف اس کا رجحان اگر بڑھ جائے گا تو یہ بیماری سے علامات کی دلیل ہے. اور دل کے اندر جو نرمی ہے وہ پیدا ہو جائے گی، لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی کا کام کرنا شروع کر دے گا. یہ بیماری سے شفا کی دلیل ہے. ہمارے ایک جاننے والے ہیں بہاولپور میں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور ایمان والی زندگی سے نوازے. مسعود صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، بڑے محسن اور بڑے شفیق انسان ہیں. وہ بیمار تھے تو ڈاکٹروں نے تو آلموسٹ ان کو جواب دے دیا ہوا تھا کہ ان کے معاملات تو بالکل ڈیڈ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی رکھی تھی. تو مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے کہ جب ان کو ہم نے یہ مطلب وہاں سے سارا پروسیس کیا علاج کا اور سارے معاملات مکمل کیے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی. اور صحت حاصل کرنے کے بعد، بیماری سے نکلنے کے بعد، وہ جب واپس آئے اپنے گھر میں تو انہوں نے اپنے خاندان اور اپنے اہل کو بلایا اور ان سب کو یہ کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا کیوں دی. یہ ایک شفا کا قصہ ہے اور بڑا واضح قصہ ہے. آج بھی آپ جا کے بہاولپور کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جو چودھری مسعود صاحب ہیں وہ کون ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی بیماری میں سے نکالا جس کے متعلق ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ شاید یہ اپنے زندگی کے جو ایام ہیں وہ پورے کر چکے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی لکھی ہوئی تھی، رکھی ہوئی تھی زندگی. تو وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بڑے اور خیر کے کام لینے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا اور صحت دی تاکہ میں آ کے باقی جو میرے ذمہ کام ہیں وہ میں پورے کروں. اس کا معنی یہ ہوا کہ لوگ خیر کے کاموں اور بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں، اور سبقت اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اور اس سبقت کے لیے اللہ تعالیٰ بہت
لوگوں کے اوپر اپنا فضل اور کرم کرتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کسی بھی قسم کی کوئی بیماری ہم اس کا شکار ہیں یا اس میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں شفاء کاملہ، صحت کاملہ، ایمان اور سلامتی والی اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا فرمائے ہم سب کو، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں کو، ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔